دوسری چیز فرمائی کہ چاہے حق پر ہو بحث مباحثہ، بحث مباحثے سے پرہیز کریں. یہ بھی ہماری زبان کے آفتوں میں سے ایک بڑی آفت ہے. بحث مباحث بڑا ذوق ہے لوگوں کو. جہاں مجلس جمی کوئی اور کوئی موضوع نکلا اور بحث مباحثہ شروع ہو، فضول باتوں پر جن کا کوئی دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں فائدہ، ایسی باتوں پر بحث و مباحثہ. اور یاد رکھو یہ بحث و مباحثہ جو ہے یہ ایسی چیز ہے کہ جو انسان کے باطن کو تباہ کر رہا ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ المراء یذهب بنور العلم، بحث مباحثہ علم کے نور کو تباہ کر دیتا ہے. یعنی عالموں کے اندر ذرا ہوتی ہے یہ بات بحث مباحثے کی، کیونکہ ہر ایک عالم سمجھتا ہے کہ میں زیادہ جانتا ہوں، اور اس واسطے اگر کسی دوسرے نے کوئی بات کہہ دی ہے تو اس سے بحث کرنے کو تیار، اور اس میں گھنٹے لگ رہے ہیں. وہ چاہے مباحثہ جو ہے وہ زبانی ہو یا قلمی ہو تحریری ہو، اس میں وقت صرف ہو رہا ہے. امام مالک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مباحثہ علم کے نور کو تو غارت کر دیتا ہے، علم کا نور تو حاصل نہیں رہتا. ارے بھائی سیدھی سی بات یہ ہے کہ اگر کسی سے تمہاری رائے مختلف ہے، اپنی رائے بیان کر دو، میری رائے یہ ہے. دوسرے کی بات سن لو، اگر اس کی بات سمجھ میں آتی ہے قبول کر لو، نہیں سمجھ آتی کہہ دو بھائی تمہاری بات سمجھ نہیں آئی، بس اللہ خیر اللہ، تم اپنے جو تمہاری سمجھ آ رہا ہے اس پر عمل کرو، میں جس پہ سمجھ آ رہا ہے وہ عمل کرو. بحث کرنے سے کوئی حاصل. بحث مباحثے کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے جب دو آدمی بیٹھ کے بحث کرتے ہیں تو ہر ایک آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں غالب آ جاؤں، میری بات اونچی رہے، اور دوسرے کو زیر کرنے کی فکر میں رہتا ہے. اس کے نتیجے میں وہ پھر حق و باطل کی سرحدوں میں امتیاز نہیں رکھتا. جس طرح بھی ہو دوسرے کو زیر کرنا، یہ بات پیدا ہو جائے. اور بسا اوقات بحث مباحثہ فضول باتوں میں بھی ہوتا ہے. یہ تو اس بات میں ہے جبکہ کوئی فرض کرو کہ واقعی حق پر ہے، یہ کیا حضور یہ حدیث میں فرمایا کہ حق پر ہو تم اور بالکل صحیح بات کہہ رہے ہو، دوسرا آدمی غلط کہہ رہا ہے، پھر بھی بحث مباحثہ مت کرو. اپنی طرف سے جو موقف ہے وہ بیان کر دو، بھائی تمہاری سمجھ میں آئے تو قبول کر لو، نہ سمجھ میں آئے تو تم جانو تمہارا کام جانے. یہاں تک بات ہے کہ دیکھو یہ جو سورہ قل یا ایھا الکافرون ہے جو آپ ہم سب نمازوں میں پڑھتے ہیں، یہ اسی کام کے لیے نازل ہوئی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو فرمایا کہ اپنا جو توحید کا پیغام تھا وہ کفار مکہ کو وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا، اس کے دلائل بیان کر دیے، سب کچھ کر دیا. اب نوبت آ گئی بحث مباحثے کی، آتے تھے لوگ بحث مباحثہ کرتے تھے، تو اس پر یہ صورت نازل ہوئی. یہ فرمایا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد. کیا ہے کافروں سن لو کہ میں تم جس کی عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کروں گا، اور تم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں عبادت کرتا ہوں. تو اب کیا ہے لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے ساتھ، میرا دین میرے ساتھ. مطلب یہ کہ بحث مباحثہ کرنا نہیں میں چاہتا. جو دلائل ہیں حق کے وہ واضح کر دیے، بتا دیے، سنا دیے، سمجھا دیے. اگر قبول کرنا ہو قبول کر لو، اپنے فلاح کی خاطر، اپنی صلاح کی خاطر. آگے فضول بحث مباحثے میں وقت ضائع کرنا نہ تمہارے حق میں ہے نہ میرے حق میں ہے. لہذا لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین میرے لیے میرا دین. خالص کفر اور اسلام کے معاملے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ یہ کہہ دو ان سے بس، اور میں یہ کہہ دو کہ میں جھگڑا نہیں کرتا اور بحث مباحثے میں نہیں پڑتا. جب بالکل کفر و اسلام کے بارے میں یہ بات ہے تو اور دوسرے مسائل کے اندر جو ہر وقت بحث مباحثے کا سلسلہ چلتا رہتا ہے ہمارے درمیان، اللہ بچائے، یہ صرف باطل کو خراب کرنے والی چیز ہے. اگر کوئی بات کرنی ہو تو اس نقطۂ نظر سے کرو کہ طلب حق کے ساتھ، کہ بھائی حق کی طلب لے کر دوسرے سے بات کر لو، اپنا جو موقف ہے بیان کر دو، دوسرے کا سن لو، سمجھ آئے قبول کر لو، نہیں سمجھ آئے تو چھوڑ دو، بس بحث نہ کرو.
لوگ میرے پاس پتہ نہیں صبح شام فون اور خط اور میں لکھتے رہتے ہیں کہ صاحب ہماری فلاں صاحب سے بحث ہو جاتی ہے اور وہ جو دلیل پیش کرتے ہیں ہم کیا جواب دیں گے. تو آپ بتاؤ اگر یہ سلسلہ جاری رہے کہ وہ ایک دلیل پیش کریں اور آپ مجھ سے پوچھ لو کہ اس کا کیا جواب دیا, میں نے جواب دے دیا, اس کا پھر اس کو کوئی توڑ دے دے گا, پھر پوچھو. ایک لامتناہی سلسلہ. سیدھی سی بات یہ ہے کہ بحث و بحث کرو ہی مت.